الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بھائیوں، ایک دو روز بعد ماہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ دنیا کے سب سے فضیلت والے دن ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ یہ 10 دن رجوع الی اللہ اور اللہ کے ذکر کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان ایام میں بقول علامہ ابن حجر رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اصولی یعنی بنیادی عبادات کی زیادہ تر صورتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مثلا ان 10 دنوں میں نماز تو یقیناً ہے ہی، نفلی روزے ہیں، صدقہ و خیرات ہے، قربانی کا عمل ہے اور حج ہے۔ سب ان 10 دنوں میں ادا ہوتے ہیں جو سال کے کسی عشرے میں بھی اکٹھے ادا نہیں ہوتے۔ خوش بخت ہیں وہ مسلمان جنہیں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر، تلاوت و تسبیح، صدقہ و خیرات، قربانی اور نفلی روزے رکھنے کا موقع انشاءاللہ نصیب ہوگا، اور وہ ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پروردگار کی عبادت بجا لانے میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان ایام کی فضیلت کے باعث ہمیں کمر بستہ ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ جو بالکل آغاز میں سورہ فجر کی 5 آیات میں نے پڑھی ہیں، سورہ فجر کے آغاز میں 5 قسموں کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے منکرین آخرت کے باطل عقیدے کا رد کیا ہے۔ وہ انکار آخرت کو قسم کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے فرمایا کہ آپ بھی قسم کے ساتھ اعلان کریں،
آپ بھی قسم کے ساتھ اس بات کا اعلان کریں کہ تمام لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 میں ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بلا وربی لتبعثن، ہاں کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے۔ چونکہ دنیا کا دائرہ بڑا محدود ہے، اچھے عمل کی پوری جزا عمل کرنے والے کو اور برے عمل کرنے والے کو برائی کی پوری سزا ممکن نہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی کا نظام رکھا ہے تاکہ جزا و سزا کا جو عمل ہے وہ عدل پر مبنی ہو۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں یہ دوبارہ زندگی دینا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ زندہ اٹھانا اللہ کے لیے تو بس ایسا ہی ہے جیسے ایک فرد کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سورہ فجر کے آغاز میں 5 قسموں کی تاکید کے ساتھ اللہ نے ان قسموں کے جواب کے طور پر ارشاد فرمایا۔ پہلے قسموں کا ذکر کیا اور جن لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ دوبارہ زندہ نہیں اٹھایا جائے گا، اب جواب کے طور پر اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع ہے، بصیر ہے، وہ تمہاری ہر بات خوب سن رہا ہے، ہر بات کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وہ قیامت کے روز ہر فرد کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ الفاظ پر ذرا غور کیجئے جو اسی صورت کے ہیں الفاظ۔ کلا، یہ جو کلا کا لفظ ہے کبھی کبھی بمعنی یقین کے آتا ہے، وقد یکون کلا بمعنی الیقین۔ کلا یقینی بات ہے، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین خوب کوٹ کر ریزہ ریزہ چٹیل میدان کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان اپنے کرتوت یاد کرے گا، اسے اب سمجھ آ جائے گی، لیکن اس کا یہ یاد کرنا اس کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ اس وقت سمجھنے کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ دوسری طرف کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس حال میں چل کہ تو اپنے اچھے انجام کی وجہ سے اللہ سے خوش ہے اور اپنے رب کے ہاں پسندیدہ ہے، تو اس سے راضی اور وہ
تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما احسن ھذا، یہ کتنی عمدہ بات ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر نے انہی الفاظ کو یوں ان ھذا لحسن، بڑی پیاری بات ہے یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ سیقال لک ھذا، اے صدیق تو ان میں سے ہے جن کو یہ الفاظ کل قیامت کے دن کہے جائیں گے، جن کو یہ الفاظ موت کے وقت کہے جائیں گے۔ دونوں الفاظ اس میں آتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آگے بڑھنا ہے، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں جہاں تک ممکن ہو اپنی زندگی کے لمحات کو ترتیب دینے کی کوشش کرنی ہے آپ کی اطاعت میں۔ اور یہ دعا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک صاحب کو مانگنے کا حکم فرمایا تھا، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ، اے اللہ میں تجھ سے ایسے نفس کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے ہمیشہ مطمئن رہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو حدیث میں آتا ہے نا کہ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس سے ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ تو بنو بلقائک، اے اللہ تیری ملاقات پر وہ نفس یقین رکھتا ہو، مجھے ایسا بنا دے کہ تیری ملاقات پر یقین ہو، وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ، تیرے فیصلوں پر راضی رہے، وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ، اور تیرے دیے پر، تیری عطا پر قناعت میسر آ جائے۔ بات ذرا پچھلی لمبی ہو گئی، اصل وضاحت یہ مقصود ہے کہ یہ الفاظ جو اس سورت کے آغاز میں آئے ہیں یہ عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت کو نمایاں کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین نے بتایا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، جو انشاءاللہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ان العشر عشر الاضحیٰ، یہ جو 10 راتیں ہیں ان سے مراد عید الاضحیٰ کا جو عشرہ ہے اس کی 10 راتیں، اضحیٰ کی 10 راتیں، والوتر یوم عرفہ، اور یہ جو وتر کا لفظ آیا ہے اس سے مراد یوم عرفہ ہے، عرفات کے دن جب حجاج میدان عرفات میں ہوتے ہیں، والشفع یوم النحر، اور یہ جو شفع کا لفظ آیا ہے اس سے مراد قربانی کا دن ہے، چونکہ وہ 10واں دن ہوتا ہے عید قربان کا دن۔ تو ان ایام کو بطور قسم ذکر کرنے سے ان ایام کی قدر و منزلت کا احساس دلایا جا رہا ہے جو انشاءاللہ آپ کو ایام نصیب ہونے والے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان دنوں کی اہمیت کس قدر ہے، ذرا اس ارشاد نبوی پر توجہ دیجیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں کی گئی عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو۔ سب سے زیادہ ان دنوں میں کی گئی عبادت اللہ کو پسند ہے، محبوب ہے۔ یعدل
سیام کل یوم منہا بسیام سنت، ان ایام میں ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ آپ نے سبحان اللہ ہی نہیں کہا، اتنی بڑی بات مل رہی ہے۔ اللہ کو وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ان کی ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ بالخصوص جو 9 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت کس قدر ہے ذرا اندازہ کیجئے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں فرمایا۔ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا، سئل عن صوم یوم عرفہ، آپ سے 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو فقال، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سہل بن سعد اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من صام یوم عرفۃ غفر لہ ذنب سنتین متتابعین، جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو اس کے لگاتار 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور محدثین نے بیان کیا ہے کہ کسی مومن کے دامن میں اگر صغیرہ گناہ نہ ہوں تو کبیرہ گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے، اور اگر نہ صغیرہ ہو نہ کبیرہ ہو تو ایسے مومن کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا کہ کبیرہ گناہ یا تو توبہ سے مٹتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کا نزول ہو تو اس سے بھی مٹ جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذو الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث مذکور ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذی الحجہ، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات ذو الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ویوم عاشوراء، اسی طرح عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ وثلاثۃ ایام من کل شہر، اسی طرح ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتے تھے۔ اول اثنین من الشہر والخمیس، اسی طرح پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ تو ذو الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھنا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور سنن ابی داؤد میں ہی ہے، ذرا غور کیجیے اس پر بھی، عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، سعید بن جبیر بھی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام یعنی العشر، ان ذو الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دنوں کے نیک عمل سے زیادہ پسند ہے۔ قالوا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان کے مقابلے میں پسندیدہ عمل نہیں ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْجِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس عشرہ کے اعمال سے زیادہ اتنا پسند نہیں ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، مگر جو مومن اپنا مال لے کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے نکلے، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، اور پھر لوٹ کر کچھ بھی نہ آئے، مال بھی قبول ہو جائے اور جان بھی قربان ہو جائے۔ ان 10 دنوں میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، اس پر سب کی توجہ ہے۔ یہ دیکھو فضیلت کتنی بڑی ہے
کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں کیا گیا عمل اور پورے سال میں کیا گیا عمل ان دنوں میں عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان 10 دنوں میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 سے 9 ذی الحجہ جو تاریخیں آپ کے ملک میں بنتی ہیں ان میں روزے رکھیں، کیونکہ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بڑی عجیب عجیب باتیں لوگوں کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں، لیکن اتنی بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اپنے علاقے کا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور اپنے علاقے کا ہی چاند دیکھ کر افطار کرو۔ گویا چاند اپنے علاقے کا ذہن میں رکھ کر تاریخ متعین کرنی۔ سعودی عرب میں اگر 9 ذی الحجہ یہاں کی 9 ذی الحجہ سے مختلف ہے تو کوئی بات نہیں، ہم روزے، پوری دنیا کے مسلمان روزے سعودی عرب کے چاند کے مطابق تو نہیں نہ رکھتے، نہیں رکھتے، یقیناً اپنے علاقے کا چاند دیکھ کے رکھتے ہیں۔ تو لہذا اپنے علاقے کا ہی چاند دیکھ کر اپنے ملک میں 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک نفلی روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات جو مسند احمد میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، کوئی بھی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عظمت والا اور پسندیدہ نہیں ہے جن میں کوئی عمل کیا جائے ذو الحجہ کے ان 10 دنوں کے مقابلے۔ ذو الحجہ کے ان 10 دنوں کا مقابلہ کوئی اور 10 دن نہیں کر سکتے، لہذا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ۔ دوسرا کام لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ تم ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے کلمات کی کثرت کرو۔ لہذا ہم سب ان 10 دنوں میں خصوصاً سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، جس کو ہم تیسرا کلمہ عام طور پر کہتے ہیں، اسے خوب پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ کو خوب یاد کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ملاقات ہوئی سفر معراج پہ، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، یہاں کا پانی بڑا سیراب کرنے والا ہے، یہاں پودے لگاؤ۔ سبحان اللہ کہنے سے ایک پودا لگتا ہے، الحمدللہ کہنے سے ایک لگتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے ایک لگتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کثرت سے اللہ کا ذکر۔ تیسرا کام جو انشاءاللہ ہم کریں گے، اور صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 5119، حضرت ام سلمہ اس حدیث کی راویہ ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ، جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے، قربانی کرنے سے پہلے تک رک جائے۔ اور فقہائے کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اس ارشاد پر عمل کرنا مستحب ہے۔ ہاں اگر ان دنوں میں کوئی عمرہ کر رہا ہے تو اس کے لیے حلق یا قصر کرانا واجب ہے، وہ یقیناً حلق کرائے گا یا قصر کرائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد میں 2789، بہت غور سے سننے والی بات ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، امرت بیوم الاضحیٰ عیدا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یوم الاضحیٰ کو عید کا حکم دیا ہے، عید منانے کا حکم دیا ہے۔ جعلہ اللہ لہذہ الامہ، اللہ تعالیٰ نے یہ دن اس امت کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ یہاں میں وضاحت کر دوں کہ 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے، مکروہ تحریمی ہے، عملاً حرام ہے۔ کتنے دن؟ 5۔ لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل وشرب وبعال، ان دنوں میں روزے مت رکھو کیونکہ یہ کھانے پینے خوشی کے اظہار کے دن ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن۔ لہذا عید الاضحیٰ میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، قربانی کے گوشت سے افطار کریں گے، یہ تو بچوں والا روزہ ہے جو دن میں بھی افطار ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو روزہ کہنا ہی غلط ہے۔ روزہ تو سحری سے شروع ہوتا ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور غروب آفتاب پر مکمل ہوتا ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ نہ کھائیں، اور عید الاضحیٰ کے بعد اگر قصائی لیٹ ہے تو کچھ بھی آپ کھا سکتے ہیں، اور اگر وقت پر قربانی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے گوشت سے کھائیں۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جب قربانی کی حجۃ الوداع کے موقع پر تو 100 اونٹ تھے، جن میں سے 63 آپ نے قربان کیے، نحر کیے، اور باقی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے قربان کیے۔ ایک گائے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ازواج مطہرات کی طرف سے قربان کی، اور سب میں سے ایک ایک بوٹی لے کے ان کا سالن بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول بھی فرمایا، شوربہ بھی پیا۔ سبحان اللہ۔ تو قال الرجل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ارأیت ان لم اجد الا منیحۃ انثی، یا رسول اللہ آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ میرے پاس دودھ کے لیے ایک بکری، جو بچوں کا دودھ اس سے ہم حاصل کرتے ہیں، افاضحی بہا، کیا میں وہ قربانی میں ذبح کر دوں؟ قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، بالکل ایسا نہیں کرنا۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے جو استطاعت نہیں رکھتے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ، لیکن تم اتنا کرو کہ قربانی والے دن، پہلے تو 10 دن ناخن نہیں کٹوانے، بال نہیں کٹوانے، قربانی کرنے کے دن میں تم اپنے بال کٹواؤ اور ناخن کاٹو، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، اپنی مونچھیں کٹواؤ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، زیر ناف بال صاف کرو، فَتِلْكَ تَمَامُ اُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ، یہ سب کچھ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری طرف سے قربانی کرنے کی طرح ہوگا۔ اللہ تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہ بشارت ہے ہم سب کے لیے۔ چوتھا کام، 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک 23 نمازیں بنتی ہیں۔ 23 نمازوں کے فرض ادا کرنے کے بعد مرد حضرات قدر بلند سے اور خواتین آہستہ آواز سے تکبیرات تشریق کہیں گی، یعنی ایک مرتبہ یہ تکبیر جو ہے ہر مسلمان مرد، عورت، مسافر، مقیم،
شہری، دیہاتی، باجماعت نماز پڑھنے والا یا اکیلا نماز پڑھنے والا، ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا واجب ہے، ایک مرتبہ واجب۔ حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یوم عرفہ کی صبح سے تکبیرات شروع کرتے الی آخر ایام التشریق، اور ایام تشریق کی اثر تک یہ تکبیرات کہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ تکبیرات کہی جائیں، وہ ان الفاظ کے ساتھ تکبیرات کہتے تھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر، یہ دونوں حضرات یہ جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں روزانہ بازار میں نکل جاتے، یکبران، اور اونچی اونچی آواز سے یہ تکبیر کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَيُكَبِّرُ النَّاسَ بِتَكْبِيرِهِمَا، اور لوگ بھی ان کی تکبیرات کے ساتھ تکبیریں شروع کر دیتے کہنا۔ یہ تھا اس دور کے بازاروں کا معمول۔ سبحان اللہ۔ جب یہ چیزیں بازاروں میں ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے یقیناً۔ 5واں کام، ذوالحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کے طور پر جانور ذبح کرنا۔ یہ مخصوص جانور ہیں، مخصوص جانوروں میں سے کسی صحت مند جانور کی قربانی کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور حضرت اکرمہ، حضرت قتادہ اور حضرت عطا رحمہم اللہ مفسرین قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے جو واجب ہے، اور وَانْحَرْ سے مراد قربانی ہے جو واجب ہے۔ فَكُلُّ هَذَا يَثْبُتُ بِهِ وُجُوبُ صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْأُضْحِيَةِ، اور ان آیات سے نماز عید الاضحیٰ کا واجب ہونا اور قربانی کا واجب ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحِ، من کان لہ سعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، گنجائش رکھتا ہو، اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ یعنی کتنی سخت بات ہے جو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ڈانٹ کے انداز میں فرمائی، لا یقربن مصلانا۔ اور سنن ابن ماجہ میں جب یہ حدیث ذکر کی گئی تو صاحب کتاب نے جو چیپٹر کا عنوان بنایا باب الاضاحی واجبۃ ام لا، کہ کیا قربانی واجب ہے یا نہیں، اس کے تحت یہ حدیث ذکر کی۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، ہر سال آپ قربانی کیا کرتے۔ قربانی کے فضائل پر گفتگو تو انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ ایک سوال کا جواب ہے، میں جلدی اسی لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوال کا جواب ذرا آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مرحومین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ جو دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ جن حضرات کی یہ رائے ہے کہ نہیں کی جا سکتی، مجھے ان سے کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارا موقف ہے
اس کو بیان کرنے کا تو ہمیں حق ہے کہ نہیں؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے پہلی دلیل سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3122، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب قربانی کرنے کا ارادہ کرتے تو اشترا کبشین عظیمتین اقرنین املحین موجوعین، تو آپ دو بڑے موٹے تازے سینگوں والے چتکبرے رنگ کے خسی مینڈے خریدتے، دو لیتے، کتنے؟ دو مینڈے۔ فذبح احدہما عن امتہ، ان میں سے ایک کو اپنی امت کی طرف سے ذبح کرتے، لمن شہد للہ بالتوحید وشہد لہ بالبلاغ، یہ ان لوگوں کی طرف سے ذبح کرتے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، توحید و رسالت کی گواہی دینے والے ہیں۔ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد، اور دوسرا جو لیلا ہے، پنجابی میں اس کو کہیں گے، وہ اپنی جانب سے اپنے اہل خانہ کی جانب سے ذبح کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2795 اور سنن ابن ماجہ کی 3121، دونوں حدیثوں میں مضمون ملتا جلتا ہے۔ اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید بکبشین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے عید کے روز دو مینڈے ذبح کیے۔ فقال حین وجہہما، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں ذبح کرنے کے لیے آپ نے قبلہ رخ ان کو لٹایا تو قال، اللہ کے حبیب نے یہ کلمات کہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور پھر یہ آیت پڑھی ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور پھر یہ الفاظ کہے اللہم منک ولک عن محمد و امتہ، اے اللہ یہ تیری ہی عطا سے ہے اور تیرے ہی نام پر ہے، اور ہے کن کی جانب سے؟ عن محمد، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنا اسم مبارک لیا، وہ امتی ہی، اور ان کی امت کی جانب سے۔ بلکہ جو سنن ابی داؤد کی حدیث میں یہ دو الفاظ آگے بھی ہیں، اللہم منک ولک عن محمد و امتہ کہہ کر پھر کہا بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبح، اور اس کے بعد پھر ذبح کر دیا۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں جو اس چیپٹر سے متعلق جو احادیث ہیں ان کا عنوان جو ذکر کیا ہے وہ باب ما جاء فی الاضحیۃ عن المیت، یہ باب ہے ان احادیث کے بیان میں کہ جن احادیث میں میت کی جانب سے قربانی کرنے کا ذکر آیا ہے۔ یہ عنوان قائم کر کے یہ حدیث ذکر کی ہے، حدیث نمبر 1495، عن حنش عن علی، حضرت حنش اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ان سے یہ بات بیان کر رہے ہیں، انہ کان یضحی بکبشین، کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ دو مینڈے بطور قربانی ذبح کیا کرتے تھے۔ کتنے؟
احدہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی طرف سے ہوتا تھا، والآخر عن نفسہ، اور دوسرا اپنی جانب سے ہوتا. فقیل لہ، ان سے کہا گیا یہ کیا ہے، آپ دو ذبح کرتے ہیں. فقال، تو حضرت علی نے جواب میں فرمایا، امرنی بہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا تھا. فلا ادعہ ابدا، میں ایسے کبھی نہیں چھوڑوں گا. اور حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یہ حدیث یدل علی ان الاضحیۃ تجوز عن مات، یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جو دنیا سے رحلت کر گیا ہو اس کی جانب سے قربانی کرنا جائز ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2790 میں انہوں نے بھی، امام ابو داؤد نے بھی جو چیپٹر کا عنوان مقرر کیا ہے وہ باب الاضحیۃ عن المیت، کہ میت کی جانب سے قربانی کرنا. یہ آگے جو احادیث آ رہی ہیں وہ اس باب کے تحت آ رہی ہیں. انہوں نے اسی حدیث کو نقل کیا کہ رأیت علیًا، صحابی کہتے ہیں میں نے علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا، یضحی بکبشین، وہ دو قربانیاں کرتے ہیں. فقلت له ما هذا، میں نے ان سے کہا یہ آپ دو کیوں کرتے ہیں؟ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ، کہ مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے قربانی کیا کرنا. فانا اضحی عنہ، میں اسی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے قربانی آپ کی جانب سے کرتا ہوں. اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2810 میں الفاظ اس طرح سے ہیں، اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحیٰ فی المصلی، کہ میں عیدگاہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا. فلما قضا خطبتہ، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے چکے، نزل من منبرہ، تو آپ ممبر سے نیچے اترے. وَأُتِيَ بِكَبْشٍ، اور ایک مینڈا آپ کی خدمت میں لایا گیا. فَذَبَحَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ، اسے آپ نے اپنے ہاتھ سے کیا کیا؟ ذبح کیا. وقال، اور کہا، فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر. یہ تو روٹین کی بات ہے. اگلا جملہ ہے ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، یہ میری جانب سے ہے اور میری امت کے ان سب لوگوں کی جانب سے جو قربانی نہیں کر سکتے. ان احادیث طیبہ کی بنیاد پر امام بغوی نے اپنی کتاب شرح السنہ میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ذکر کیا ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الامعی میں لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان قول من رخص فی التضحیۃ عن المیت مطابق للادلہ، جنہوں نے میت کی طرف سے قربانی کرنے کی اجازت دی ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہیں. وَلَا دَلِيلَ لِمَن مَنَعَهُ، اور جنہوں نے اس سے منع کیا ہے ان کے پاس پراپر کوئی دلیل نہیں ہے. ان کا قول ہے. وَقَدْ ثَبَتَ، اور وہی فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے، انہو صلی اللہ علیہ وسلم کان یضحی کبشین، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات دو دمبے بطور قربانی ذبح کیا کرتے تھے. احدہما عن امتہ ممن شہد لہ بالتوحید وشہد لہ بالبلاغ، ان میں سے ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے ذبح کرتے جنہوں نے توحید و رسالت کا اقرار کیا ہے. والآخر عن نفسہ واہل بیتہ، اور دوسرا اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے. ومعلوم منہم،
قد کانوا ماتوا فی عہدہ، اور یہ بات سب کو پتا ہے کہ بہت سے اہل بیت کے افراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے عہد مبارک تر دنیا سے فوت ہو چکے تھے، مثلا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اوروں سے۔ فدخل فی اضحیتہ الاحیاء والاموات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی میں زندہ اور فوت شدہ سب افراد داخل ہو گئے۔ یہ بات عون المعبود شرح ابو داؤد کے مرتب نے بھی ذکر کی ہے، اور مالکی، شافعی، حنبلی علماء اور حنفی ان کا اس پر اتفاق ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ کی رائے بھی یہ ہے، جو مجموع الفتاوی میں انہوں نے ذکر کی ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو دوسری قربانی کرتے تھے اس کا ثواب، جب ہم قربانی کرتے ہیں نا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں کے نام کی قربانی ہے۔ نام کس کا ہوگا؟ زور سے کہیں، ثواب اس کو پہنچے گا، ثواب اس کو پہنچے گا۔ مجھے امید ہے اس سوال کا، جنہوں نے سوال کیا تھا اس کا جواب کافی حد تک اس کی وضاحت ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا